الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بادئ وحدت کے پیاسو مزدئ مستانہ ہے. بادئ وحدت کے پیاسو مزدئ مستانہ ہے. مصطفیٰ جو دے گئے گردش میں وہ پیمانہ ہے. لوگ جس کو کہہ رہے ہیں مدرسہ بیت العلوم، لوگ جس کو کہہ رہے ہیں مدرسہ بیت العلوم، اس علم بردار حق کا جلسہ سالانہ ہے. خواتین اسلام و سامعین باتمکین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت، کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے، انہیں دین کی باتیں سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا. لیکن یہ سلسلہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر آ کر ختم ہو گیا، اور دعوت و تبلیغ کی یہ اہم ذمہ داری علماء کرام کے کاندھوں پر آئی. چونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس لیے ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پہ آئی ہے. اور قرآن کریم نے علماء کرام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. یعنی علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. بلا شبہ نصیحت، واعظ، پند و موعظت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. نصیحت کی بات سننے کے لیے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے وہی لوگ اپنا وقت فارغ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کے سامنے دنیا کے مقابلے میں ان کا دین مقدم ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کرام کی فضیلت میں بہت ساری احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرات، علماء کرام کو یہ مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے بے شمار تقاضے اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل بھی ہے. اس لیے علماء کرام دین متین کی حفاظت، اس کی ترویج و اشاعت، امت کی عملی، فکری اور عقائدی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ناگفتہ بے دور میں دین اسلام کی عصری معنویت اور دائمی آفاقیت و عالمگیریت سے لوگوں کو آشنا کراتے رہے ہیں. اور جو لوگ عملی دنیا کی گمراہی اور کجروی کے دلدل میں پھنسے ہیں، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں. دین اسلام کی تحفظ و بقا، دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے مؤثر اور پائیدار طریقوں میں ایک طریقہ مدارس اسلامیہ کا بھی ہے، جو در حقیقت اس سنت نبوی کی یادگار ہیں جسے مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفہ نبوی کے نام سے شروع فرمایا تھا. خواتین و حضرات، آپ لوگ اس وقت جس بابرکت ادارے میں تشریف فرما ہیں،
اور جس گلشن علم و فن کی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کر رہے ہیں، یہ وہ باغ محمدی ہے جو آج سے تقریباً 90 سال قبل سلطان العارفین شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری، خلیفہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہما وبرد اللہ مضجعہما کے دست فیض سے ایک ننھے پودے کی شکل میں سن 1349 ہجری میں نمودار ہوا۔ یہ وقت ایسا تھا جب اس ننھے پودے کو موافق ماحول اور ہموار فضا میسر نہیں تھی۔ اس پورے علاقے میں بدعت و ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ باد مخالف کے سرسر جھونکوں سے اس پودے کے نرم و نازک شاخیں مرجھائی جاتی تھیں۔ بانی مدرسہ کے اخلاص، ان کے سوز دروں اور آہ نیم شبی و دعائے سحرگائی نے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہ مدرسہ جو بہت ہی معمولی شکل میں وجود میں آیا تھا، چند دہائیوں کے اندر ہی ایک مضبوط اور تناور درخت نظر آنے لگا۔ عوام و خواص کے دلوں میں اس کی کیفیت نے بسیرا کیا۔ بے شمار علم کے پیاسوں اور عمل کے متوالوں نے اس کی روشنی سے بساط قلب کو منور کیا۔ خواتین و حضرات، اس گلشن پھول پوری کی آبیاری میں متعدد مالیوں نے اپنا خون جگر صرف کیا اور ہر ایک کی خدمات قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں، مگر بانی مدرسہ کے اخلاص کے صدقے ان کے پوتے اور خانوادہ پھول پوری کے لائق سپوت محی السنہ کے روحانی فرزند محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری قدس اللہ اسرارہ کو حق تعالی نے جو نمایاں خدمات کا موقع دیا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت والا علیہ الرحمہ نے تقریباً اپنے 30 سالہ دورے تدریس و اہتمام میں اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی خوبیوں کو قبول و ناموری کے ثریا تک پہنچایا۔ تعلیم کے باب میں حضرت والا نے مشکات شریف سے آگے دورہ حدیث شریف، شعبہ افتاء، عربی ادب، تخصص فی الحدیث، مطالعہ شامی اور شعبہ تحفیظ القرآن میں درسگاہوں کا اضافہ، نیز شعبہ پرائمری کی حیرت ناک ترقی، اس میں بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر متعدد چھوٹی بڑی گاڑیوں کا نظم اور تعمیراتی میدان میں دارالتحفیظ کی جدید و قدیم 2 منزلہ عمارتیں، فلک بوس 5 منزلہ دارالحدیث، 6 منزلہ رواق پھول پوری اور تربیت کے باب میں مدرسہ کا مؤثر دینی ماحول، یہ وہ تمام کارنامے ہیں جنہیں چشم بصیرت جھٹلا نہیں سکتی اور نگاہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خواتین و حضرات، یہ رجل رجیل اور بطل جلیل سالار قافلہ اپنی زندگی کی صبح و شام کو صورت عمل کے ساتھ طے کر رہا تھا کہ یکا یک پیغام اجل نے اس کو بیت العلوم سے بیت اللہ اور بیت اللہ سے رب البیت کی ملاقات کا مژدہ سنایا۔ پھر کیا تھا جس عاشق خدا نے عمر عزیز کی 57 دھوپ چھاؤں اسی مبارک گھڑی کے انتظار میں جھیلے تھے۔ لبوں پر خوشیوں کے پھول سجائے ہوئے محبوب حقیقی کے قاصد کا استقبال کرتے ہوئے سرزمین مکہ میں قدسیوں کے جوار میں جنت المعلیٰ میں 12 ربیع الاول سن 1439 مطابق 30 نومبر 2017 بروز جمعرات ہمیشہ ہمیش کے لیے محو آرام ہو گیا اور اپنے پیچھے ایک مخلوق کو روتا بلکتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس کے بعد سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت کی ہر چہار سو پھیلی ہوئی دینی ملی ذمہ داریوں کا بار کون اٹھائے، ان کے علمی اور عملی وراثت کا امیر کون بنے۔ کرشمہ تقدیر نے اس مسئلے کو بھی بڑی آسانی سے حل فرمایا کہ حضرت والا کی زندگی میں ہی آپ کے فرزندان ارجمند حضرت مولانا شاہ
مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ اور حضرت مولانا مفتی محمد اجود اللہ صاحب پھول پوری زیدت حسناتہما کا حسن انتخاب عمل میں آیا۔ یہ دونوں برادران ابھی عنفوان شباب ہی میں تھے کہ یکایک بزم پھول پوری میں شام غم نے چادر تان لی اور زبان حال سے کہنے لگی، کٹی فصل بہاری اٹھ گئی بزم قدح خاری، کٹی فصل بہاری اٹھ گئی بزم قدح خاری، عجب نا وقت میری زندگانی میں شباب آیا۔ اور وہ ساری ذمہ داریاں ان حضرات نے اپنے دوش ناتواں پر توکلاً علی اللہ اٹھا لیا، جس کو حضرت والا نے وسعت دے رکھا تھا۔ انتظامی امور ہوں یا فراہمی مالیات، خانقاہی نظام ہو یا ملی اور سماجی خدمات، بیرون کے دینی تقاضے ہوں یا اندرون کے مذہبی اسوار، ہر ایک میدان کار میں یہ حضرات پرعزم اور سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور الحمدللہ کامیابیاں ان کا استقبال کر رہی ہیں۔ اس طرح مکمل طور پر والد بزرگوار کے نقش قدم پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ ہم تمام خدام گلشن پھول پوری باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت اس گلشن کے تمام پھول کو تا قیامت، اس گلشن کے تمام پھول تا قیامت پھولتے رہیں، چٹکتے رہیں، مہکتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ خواتین اسلام، یہ چمنستان علم و دانش مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر، جس میں ہم اس وقت انتہائی مسرت و سادمانی کے ساتھ اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں، یہ وہ درسگاہ علم و حکمت اور چشمہ نور و محبت ہے جس میں حضرت والا پھول پوری قدس سرہ نے جب طالبان علوم نبوت کی سیرابی کا انتظام کیا تھا، اسی وقت عوام الناس کی دینی فکری تربیت کے لیے سالانہ جلسے کا اہتمام بھی فرمایا تھا۔ معزز خواتین و حضرات سامعین، یہ جلسے جس میں عام لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یہ طریقہ بھی اسلام کے تعارف اور اشاعت اور عام مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی قوم کی خواتین کا اس کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور وہ حصہ کسی تشریح اور بیان کا محتاج نہیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے اور تربیت گاہ بھی۔ یہ ایسی مؤثر درسگاہ ہے کہ یہاں کا سیکھا ہوا سبق ذہن و قلب پر پتھر کے نقش سے بھی زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور ساری عمر نہیں بھولتا۔ اس لیے امت مسلمہ میں جتنی ملت مسلمہ میں جتنی اہمیت مردوں کی دینی اصلاح کو حاصل ہے، خواتین کی دینی تعلیم و تربیت اس سے بھی کم نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اسلامی احکام کا خطاب جس طرح مردوں کو ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات کے اندر صرف عورتوں کو خطاب کیا گیا، بہت ساری احادیث کے اندر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورتوں کو خطاب فرمایا، اور بہت ساری مجلسیں آپ نے عورتوں کے لیے مخصوص مجلسیں لگائیں، انہیں دین کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ انہی مجلسوں کی اتباع کرتے ہوئے خواتین کی خاص تربیت کے لیے، قرآن و سنت کے طرز پر ان کی تربیت کرنے کے لیے حضرات اکابر نے ہمیشہ اس طرف توجہ دی ہے۔ مدرسہ حاضہ کے سرپرست اول حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی کتاب بہشتی زیور، خواتین کی دین اور دنیا کی شاید کوئی ہی ضرورت اور کوئی مسئلہ ایسا ہو جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس لیے بانی مدرسہ حاضہ نے بھی سالانہ اجلاس کا جو سلسلہ اس مدرسے میں شروع فرمایا تھا، اس میں شروع ہی سے
مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام ہوتا رہا ہے۔ درمیان میں کچھ مسائل کے پیش نظر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، مگر شریعت اسلامیہ کے رمز شناس مفکر قوم و ملت بانی مدرسہ کے پوتے محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے سابقہ سلسلہ کو اپنی حکیمانہ ترمیم کے ذریعے شروع فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں آپ کو مقام قرب نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، اس اجلاس کی صدارت ایک ایسی ہماگیر اور ممتاز شخصیت فرما رہی ہے جن کے ذات کے ساتھ انتساب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے۔ دنیا تجوید و قرأت کی عالمی پیمانے کی مشہور شخصیت، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی مجلس قراء کے معزز رکن، سابق صدر القراء دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ابھی حضرت والا تشریف لانے والے ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے اپنے اسلاف کی پاکیزہ روایات کا خیال رکھتے ہوئے اس آسمانی کتاب کی آیات کا سہارا لیتے ہیں جس نے جاہل معاشرے میں جانوروں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے والی عورتوں کو ذلت و پستی کی گہرائی سے نکال کر عزت و عظمت کے آسمان تک پہنچایا، ان کے سر پر گھر کی ملکہ کا تاج سجا کر اور پیروں تلے جنت کی ضمانت دے کر عورتوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا۔ آئیے اسی کتاب مقدس کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے قاری خوش الحان جناب قاری حسین احمد صاحب زیدہ مجدوح استاد تجوید و قرأت مدرسہ حاضہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس بابرکت مجلس کا آغاز بابرکت کتاب کی تلاوت سے فرمائیں۔